ابو حنیفہ ایک مجتہد ہے، انہوں نے خود فرمایا لوگوں میں نے اپنی حد تک تحقیق کیا حدیث کی، جو مذہب مجھے صحیح نظر آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے، اسی کو اختیار کرو۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ کتنی سچی بات کہہ رہے ہیں، ہم اس پہ جزم نہیں کرتے، ہم انسسٹ نہیں کرتے کہ ہم صحیح ہیں، اپنے حد تک ہم نے کوشش کی، جو بات صحیح نظر آئی وہ ہم کو پیش کیا۔ اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے لیے آپ نے مذہب کی بنیاد، وہ کہیں گے کہ حدیثوں کے ذریعے سے۔ حدیثیں کہاں سے ملی آپ کو؟ وہ بخاری میں دیکھا۔ بخاری کے پاس جا کر ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے میں بہت تحقیق کیا اور میری نظر میں اپنے شرائط رکھے، میری شرطوں پر جس کی حدیث صحیح اتری اس کو میں نے کتاب میں لکھی، اور میری شرطوں پر رسول کی جو حدیث صحیح نہیں اتری، الفاظ دیکھیے آپ، حدیث کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شرائط کس کے؟ ابو حنیفہ کے۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا میری حدیث کو قرآن پر پیش کرو، مل جائے تو قبول کرو، نہ ملے تو قبول مت کرو۔ تو رسول اللہ نے اپنی حدیث کی شرط کیا رکھی؟ قرآن پر پیش کرو، اور قرآن سے حق نہ ملے ہو تو پھر وہ میری حدیث نہیں ہے۔ اور ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے حدیثوں کو، میں اپنے شرائط رکھے، ان شرائط پر لوگوں کی طرف سے جو مجھے حدیثیں سنائی گئیں میں نے ان کو رکھا، جو مل گئی تو میں لیا، میرے شرائط پر ملی، میرے شرائط پر نہ ملی تو بھائی میں نے نہیں لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں گیا، معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر، یہاں سے بطور کا مقام مثال کے طور پر، وہاں ایک حدیث ہے، ایک ان کے پاس ہے، تو میں وہاں پر گیا، جا کر گھر میں پوچھا تو بولے نہیں، جانور کو چرانے کے لیے جنگل کو گئے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے، میں اتنی جب دور سے آیا ہوں تو پھر بیٹھ جاؤں گا، تو ان کے پاس بیٹھا رہا۔ عصر کے بعد جب جانوروں کو چرانے کا لوگ لاتے ہیں تو آنے لگے، میں دیکھنے لگا، میں دیکھا کہ وہ برابر جانور کو لا رہے ہیں اور توبرا چڑھائے ہوئے ہیں گھوڑے کو اور لے کر آئے۔ تو پھر جب نزدیک آئے تو میں نے پوچھا کہاں سے؟ بولے اتنی دور سے میں آ رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بولے گھوڑا اڑیاں کرتا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے توبرا چڑھایا۔ کہا توبرے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہیں پیٹ بھر کر کھا لیا تھا، لایا۔ آپ نے کہا جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ رسول کی حدیث کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے تیری حدیث لینا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی حدیث کو لینے سے انکار کر دیا اور گھر کو وہاں پر چلے آئے۔ شرائط کس کے؟ ابو حنیفہ، امام بخاری کے۔ اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پر بھروسہ کیا اور میں سوچا جو مجھے اچھی معلوم ہوئی میرے شرائط پر میں نے ان کو لیا۔ اور میں یہ معروف علیہ السلام جب تشریف لائے آپ نے سنت پر عمل کیا، لوگوں نے پوچھا تو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہ میں حنیفہ کے پاس جاتا ہوں، نہ بخاری کے پاس جاتا ہوں، نہ مسلم کے پاس جاتا ہوں، نہ ترمذی کے پاس جاتا ہوں، نہ ابو ہریرہ کے پاس جاتا ہوں، نہ بی بی عائشہ کے وہاں جاتا ہوں۔ پھر کیا ہے؟ کہا میں مشاہدہ کرتا ہوں، روح رسول سے جو مجھے معلوم ہوتا ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ یہ ہے حدیث کہ روح رسول سے جو مجھے ملتی ہے کہ میں یہ کرتا تھا، میں جو حدیثوں پر عمل کرتا ہوں حدیثوں کی کتابوں کو پڑھ کر نہیں کرتا بلکہ روح رسول سے پوچھتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں، روح رسول سے جو مجھے ملتی ہے بات میں یہ عمل کرتے ہوئے تو میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ مذہب کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ میرے مولا نے فرمایا نہ بخاری ہے، نہ حنیفہ ہے، نہ جعفری ہے، اور نہ مسلم ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، یہ کوئی بھی نہیں۔ پھر کیا ہے؟ تو کہا مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، یہ ہے مذہب۔ اب اس سے اونچا کوئی مذہب ہے تو ٹھیک ہے، مذہب ماں کتاب اللہ،
میرا مذہب اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کیسے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. جریر آتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. یہ سب لوگوں نے تفسیر بیان کی، سب لوگوں نے تفسیر بیان کی. اور اس میں بھی جیسے کہ میں نے کہا بعض آیتوں کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ایسا ہے. مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جو بیان قرآن فرماتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ مہدی موعود نے فرمایا میں کسی تفسیر کا مطالعہ کر کر آ کر بیان نہیں کرتا، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بیان مجھے ملتا ہے تو اس بیان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پھر کیا ہے؟ کُلِّمْتُ مِنَ اللَّهِ، مجھے تعلیم دی گئی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بلا واسطۃ، یہ تفسیر ہے واسطے سے آ رہے ہیں، حدیث ہے واسطے سے آ رہے ہیں. مجھے جو حدیث آ رہی ہے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ جو کہتے ہیں وہ حدیث، اور ڈائریکٹ خدا کی طرف سے جو بلا واسطہ میرے پاس چیز آ رہی ہے میں اس کو بیان کے طور پر پیش کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام کا بیان بھی بلا واسطہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بلا واسطہ. نہ تفسیر پڑھ کر بیان کرتے ہیں نہ حدیث پڑھ کر بیان کرتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں کہوں گا آپ قرآن کو جو قرآن بول رہے ہیں کس کے واسطے سے آیا قرآن؟ قرآن جو رسول اللہ کے پاس آیا کس کے واسطے سے آیا؟ جبرائیل کون؟ جبرائیل اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. اور حدیث میں جو آپ مانتے ہیں کس کے واسطے سے؟ رسول اللہ نے جو حدیث بیان کی، رسول اللہ کی حدیث راویوں سے، رسول اللہ کو جو فرمان ہوا اور رسول اللہ نے جو فرمان کیا النکاح من سنتی، یہ رسول کا فرمان ہمارے پاس آیا ہے تو لوگوں کے ذریعے. رسول کے پاس جو باتیں آئی یہ کس کے ذریعے سے آئی؟ دو طریقے سے آئی، کبھی ڈائریکٹ آئی اور کبھی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم جو اہمیت دیتے ہیں وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا تو جبرائیل کا واسطہ ہے یا بلا واسطہ آیا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا دین وہی ہے جو خدا کے پاس سے بلا واسطہ آتا ہے. تو مہدی موعود نے فرمایا علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، روزانہ مجھے خدا کی طرف سے جو بلا واسطہ تعلیم دی جاتی ہے میں اس کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. تو اس وجہ سے میرے سامنے فرمایا کہ تم میرے مذہب کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. میرے مذہب کی تحقیق کرنا چاہتے ہو تو میں جو بولتا ہوں اس کو لے جاؤ قرآن پر پیش کرو، یا میں جو کہتا ہوں اسے لے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پیش کرو. مل جائے تو میں سچا، نہیں ملے تو یہ تلوار لو اور میری گردن کو کاٹ دو. کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات ہے کوئی آج جو اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے میری گردن کو کاٹو؟ اب جو مہدویت پر، مہدویت کے افعال و اعمال پر اعتراض ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا کرو کہ مہدی موعود کے عمل کو لے لو اور اسے قرآن و حدیث پر پیش کر دو. مل جائے تو مانو. حدیث نقل مہدی کو ہی نہیں، مہدی موعود کو ماننا پڑے گا. مہدی موعود کو ماننا پڑے گا. پیش کرو آپ پوری مہدویت کو پیش کرو، زبان سے نہیں، عمل سے.
کیونکہ زبان میں بہت ہو سکتا ہے، عمل میں نہیں۔ رسول اللہ نے مہدی موعود نے فرمایا ترک دنیا فرض حق۔ کس نے فرمایا؟ یہ مہدی موعود نے۔ اب میں نے کیا کہا؟ مہدی موعود نے جو فرمایا اس کو لے جا کر پیش کرو، کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر پیش کرو، قرآن پر پیش کرو آئیڈیالوجی کے طور پر، اور حدیث رسول اللہ کی ذات پر پیش کرو پریکٹیکلی۔ اب چلیں گے ہم رسول اللہ کی ذات پر پریکٹیکلی دیکھیں گے، اے رسول آپ نے دنیا کمایا یا دنیا کو ترک کیا؟ کیا جواب ملے گا آپ کو؟ 5 پیسے کی نوکری کی، 11 بیویاں، کھانے کے لیے کوئی نہیں، قسم جائز ہونے والا رسول، وہ رسول جس نے قسم کو حرام قرار نہیں دیا۔ القاسم حبیب اللہ، قسم کرنے والا معمولی آدمی نہیں ہے، قسم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا حبیب ہے۔ جو رسول یہ کہتا ہے القاسم حبیب اللہ، تو اس رسول کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا قسم کر رہے ہیں، تو میں کہتے ہیں میں نے دنیا ترک کر دی ہے، میں کوئی قسم نہیں کرتا، یا نہیں تو کوئی آ کر بتائے کہ رسول اللہ نے کیا قسم دیا تھا۔ تو اگر مہدی رسول اللہ نے ساری زندگی جس پر عمل کیا، پھر مہدی موعود نے اس کو مذہب کے طور پر پیش کیا، تو کوئی غلطی کی؟ اگر ہمت ہے تو بتاؤ کہ رسول نے کیا قسم دیا تھا، کیوں خبردار کیے؟ ارے غنیمت کا مال آیا تو کیوں اٹھا کر نہیں رکھے؟ فوراً تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، اور اتنا تقسیم کیا کہ رات گزر گئی تو کہا اٹھا کر رکھو، بندہ گھر کو جانا پسند نہیں کرتا، دوسرے دن تقسیم کریں گے۔ جب دوسرا دن آیا کہا شروع کرو، پھر تقسیم ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو رسول اللہ نے پوچھا کیا سب مال ختم ہو گیا؟ تو کہا تمام تقسیم کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ اپنے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جبے کو جھٹکا اور کہا کہ محمد اللہ کا رسول یہ دنیا کی گرد کو لے کر بھی اپنے گھر میں جانا نہیں چاہتا، اور گھر میں جائے گئے، اندر گئے تو بی بی عائشہ نے کہا تم مال سب تقسیم ہو گیا؟ تو کہا ہاں ہو گیا، خدا کا شکر ہے کہ تقسیم ہو گیا۔ کہا 1-2 درہم بھیج دیتے تو گوشت منگا لی تھی، گوشت کھا کر بہت زمانہ ہو گیا، 1-2 درہم آ جاتے تو گوشت منگا لی تھی۔ کہا عائشہ اب بول رہی ہو، آدھا گھنٹہ پہلے بولتی تو میں بھیجتا تھا۔ وہ رسول جو یہ کہتا ہے کہ آخری جنت میں جانے والے کو میں جانتا ہوں، آخری روزہ سے نکلنے والے کو میں جانتا ہوں، کیا اسے اتنی تمیز نہیں، سمجھ نہیں، اتنا معلوم نہیں کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ بی بی عائشہ کو سمجھانے کے لیے بولتی ہے، ورنہ حقیقت میں منگوانا بھی نہیں تھا۔ یہ ساری زندگی عمل کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو رسول نے دنیا کو کمایا یا دنیا کو ترک کیا؟ 1-2 دن کی بات مت کرو، رسول کی ساری زندگی۔ اور مہدی موعود نے اگر اسی کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ سب دنیا کو ترک کرو، اور ترک کرو تو فقط سنت رسول سمجھ کر نہیں، اللہ کو کا دیدار ہے تو کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرو۔ اگر خدا کو پانا ہے تو تم کو دنیا ترک کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک طرف تم شہد رکھیں گے اور ایک طرف تم زہر رکھیں گے، تو دونوں استعمال کرو گے تو ان کا کام بیکار ہو جائے گا۔ یا شہد استعمال کرو یا زہر استعمال کرو، زہر ہے دنیا، شہد ہے ترک دنیا۔ خدا کو پانا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کرنا ہے برائے ترک دنیا ایمان نہیں، جب تک کہ زہر کو نہیں چھوڑو گے شہد نہیں ملے گا۔ یہ بات کہی آپ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عمل سیرت کی زندگی کو اختیار آپ پڑھو، حاصل کرو، اس کے بعد مہدی موعود کی مہدویت کو سامنے رکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فقط اور فقط
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا. عمل کے طور پر جو عمل آپ نے عمل فرمایا رسول کی سیرت، آئیڈیل بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آئیڈیا پیش کیا قرآن شریف کا. دو الگ الگ چیزیں تھیں، ایک تھا آئیڈیا اور ایک ہے آئیڈیل. مہدی موعود آئیڈیا بھی لے لیتے ہیں، آئیڈیل کو بھی سامنے رکھتے ہیں. آئیڈیا قرآن کا، آئیڈیل رسول کا، دونوں کو ملائے تو جو ہستی بنی اس کا نام مہدی موعود علیہ السلام ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کوئی بنا ہے تو جس قدر اعتراضات ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک کنجی ہاتھ میں دے رہا ہوں، وہ کنجی کو رکھو، صرف اتنا کہو کہ اس کے بارے میں رسول اللہ کا عمل کیا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ کا عمل کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے. جب قرآن کا حکم مل گیا، رسول اللہ کا عمل مل گیا، پھر آپ پوچھو سب ہم پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ مہدی موعود نے کسی مذہب کو انوینٹ نہیں کیا، اپنے طرف سے کسی مذہب کو ایجاد نہیں کیا. مہدی موعود متبع ہیں، تابع ہیں قرآن کے، تابع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. آپ نے جو پایا اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اعتراض کرنا رہا تو آپ وہاں اعتراض کرو یا وہاں اعتراض کرو، آپ تو تابع ہیں، عمل کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس لیے لوگوں کے غلط باتوں میں آنے کی آپ کوشش مت کرو، بلکہ آپ کو میں کنجی دے کر بھیج رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اعتراض ہو تو آپ اس کو پہلے قرآن پر، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرو. ہم تو اتنے غلام ہیں کہ نہ ہم وہاں پر جا بھی نہیں سکتے. مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کی آیتوں پیچھے بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو مراد اللہ نے اپنی بتائی اس کو لے کر دنیا کے سامنے پیش کیا. اور ہم انہی کے صدقہ خاروں میں سے ہیں، صدقہ خواہوں میں سے ہیں. اے اللہ ہم کو رسول و مہدی کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ ہم کو سیرت طیبہ کی چند ضروری باتوں پر جس سے تو میرا خوش ہوتا ہے، اللہ ان باتوں کی طرف ہم کو رہبری فرما. ہماری غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کو معاف فرما. ذہن میں، دل میں، قلب میں اے اللہ ہم کو سکون کے ساتھ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.